میرے آقا فرما رہے ہیں اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، میرے اللہ مینوں بھی ایک چودھری دی ضرورت ہے اسلام اندر، میرے محبوبہ غریب الغرباء صحابہ کافران دا مقابلہ نہیں کر سکدے، میرے رب العالمین مینا تیرے اسلام نو ایک چودھری دی ضرورت عمر مینوں عطا فرما دے۔ میرے آقا دے قیمتی الفاظ، میرے آقا دے سونے الفاظ نکلے نے زبان مبارک چو، حضور فرما رہے ہیں اللہم اید الاسلام بے عمر بن الخطاب، اللہ اسلام نو قوت عطا فرما دے عمر بن الخطاب دے نال۔ یہ دعاواں قبول ہو گئیاں نے، یہ منگ منگ کے رب کو لیا عمر نو اللہ دے محبوب نے والی کون و مکانو خبر ملی نہ کہ عمر آ رہے نے، سرکار نے فرمایا گھبراؤ نہ، وہ آ نہیں رہا بلا رہا ہوں، وہ آ نہیں رہا میں خود بلایا ہے، میں منگ منگ کر رب کو لیا ہے۔ میرے آقا دے دہلیز دے عمر آ گئے نے، حضور اندروں حجرہ مبارک وچ اٹھے تے باہر آ گئے، لجپال آقا دی کالی کملی کندھے تے گھسٹ رہی ہے، سرکار نے سنبھالیا نہیں، عمر دروازے تے آئے نے تے میرے آقا بھی باہر تشریف لے آئے نے، سرکار دی نبوت دا دبدبا روب ایسا ہے، والی کون و مکان اپنا دست نبوت عمر دے کندھے تے رکھ دیتا۔ میرے آقا نے فرمایا عمر کنا کو وقت لگے گا جے حق نو پہچانن واسطے؟ عرض کر دینے لجپالا میں تے تہاڈا غلام ہون واسطے آیا ہوں، میں اسلام قبول کرنا آیا ہوں۔ سرکار فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، تمہیں یارو نے خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا۔ سرکار فرما رہے ہیں صحابہ تانوں مبارک ہوئے، رب دے فرشتے بھی اسمان دے ایک دوسرے نو مبارکاں دے رہنے، کیونکہ مکے دا چودھری عمر اج اسلام دی مدد واسطے پہنچیا ہے۔ سرکار فرما رہے ہیں صحابہ نو تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن ہن سرکار کی فرما رہے ہیں؟ سرکار فرماندے نے عمر آپ ہی نہیں آ گیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ سرکار فرما رہے ہیں صحابہ نو نہیں 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 عمر آپ ہی نہیں آیا، باقی میرے مرید نے، اے میری مراد ہے، یہ عطائے مصطفیٰ بھی ہے، عطائے خدا بھی ہے، یہ میری مراد ہے، میں منگ منگ کے رب کو لے آئے۔ حضور بار بار خوش ہو کے فرماندے نے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن کنا عظیم آدمی ہوئے گا جنیاں مبارکہ میری سرکار صحابہ نو دے رہنے۔ سرکار فرماندے نے خود نہیں جے آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا۔ ہن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھیا، عمر نو مخاطب کیتا، سرکار پوچھتے نے بڑیاں بڑیاں تبدیلیاں بڑے بڑے موقع آئے نے، اج تک تینوں اسلام دی پہچان دا پتہ نہیں لگا، اج تک تینوں پتہ نہیں لگا اسلام سچا ہے، قرآن سچا ہے، محمد سچا ہے، وجہ کی بنی ہے؟ سرکار پوچھتے نے وہ کیسی چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے، وہ کی شے سی
جنہیں تینوں کھچ کے میرے کو لے آندا ہے اچانک ہویا کہ یہ تینوں بڑے بڑے موقع آئے نے تو آج تک نہیں آیا. سرکار فرما رہے ہیں وہ کیسی چیز تھی جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے, اچانک آج تبدیلی بتاؤ کیسے آئی ہے. حضرت عمر چھپ کے آنسو بہا کے عرض کر دینے لاجپالا مصطفیٰ جان رحمت یا رسول اللہ سیدی میرے آقا, پڑھی تھی میں نے بہن سے جو لے کر تو کتاب آیا, جو لے کر تو کتاب آیا, تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا, تاب آیا خدا سے میں نے ہن میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر مختصر کر رہے ہیں. سرکار دی بارگاہ دے اندر عمر عرض کر دے نے لاجپالا چھپ چھپ کے نمازاں کیوں پڑھ دے ہو, سرے عام نمازاں کیوں نہیں پڑھ دے. آج ہی میں پڑھ رہا سا بڑے بڑے محدثین نے عمر دی جرت نو سلام کیتے نے, اجے ہنے ہی اسلام لے آئے نے نہ ہنے ہی سوال کر رہے نے سونیاں چھپ کے نمازاں نہ پڑھیا کرو. حضور فرماندے نے عمر تعداد بڑی تھوڑی ہے, اجے ساڈی تعداد ودے گی تے پھر باہر نکلیں گے. حضرت عمر عرض کرتے نے سونیا محبوبہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, یہ چھپ کر کیوں ہو میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, یہ چھپ کر کیوں. آپ عرض کر دینے سونیا پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. اللہ 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 اللہ, میں قربان جاواں عمر تیری جرت ہوں, عمر تیری بہادری تو صدقے جاواں, تیری جرت نو کائنات دے سارے بہادراں دا سلام ہے, کائنات دے سارے جرنیلاں لیڈراں دا سلام ہے. عمر فرما رہے ہیں عرض کر لینے سونیا محبوبہ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو. ہے کوئی کافر آگے سامنے دے آوے عمر دے حضور دی خدمت عرض کر دینے گوڈے منہ تے مار لے ہاتھ بن لے تے سر جھکا کے عرض کر دینے محبوبہ سونیا میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو, یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو. پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو, وہ روکے جس کی. اگے کی عرض کر دینے سونیا جدو اسلام دے غلبہ ہوئے گا عمر نال ہوئے گا مدینے مکابے وچ نماز پڑھیں گے, جیڑا کافر آئے گا سرکار دی عمر دی بارگاہ حضور دی بارگاہ عمر عرض کر دینے اڑا دوں گا میں سر اس کا. اے نے فاروق اعظم جڑے میرے آقا نے منگ منگ کے لین, آپ فرماندے نے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا, کفر کا جو نواب آیا. کہہ لے مولا عمر دی ایک باری عظمت نو سلام کر لے اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا, کفر کا جو آیا. اڑا دوں گا میں سر اس کا کفر کا جو نواب
سر اس کا اڑا دوں گا، میں سر اس کا اڑا دوں گا، میں سر اس کا کفر کا جو نواب آیا، کفر کا جو سرکار فرما رہے ہیں خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو بعد میرے محبوب کریم دے ممبر تے بین والے عمر کون نے میرے آقا علیہ السلام دے سسر بھی لگ دینے آپ دی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے کائنات مومن دی مائے ادھر میرے ابو بکر صدیق دی بیٹی سیدہ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری سرکار دی زوجہ محترمہ پورے کائنات مومنہ دی مائے ادھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی بیٹی حضرت حفصہ اماں جی حضرت حفصہ سرکار دی زوجہ محترمہ پورے کائنات مومنہ دی مائے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑیاں شانہ نال نوازے آؤ بڑے کرم نال بڑیاں مہربانیاں نال نوازے آؤ عمر کون نے جن دے بارے سرکار فرما دینے لو کان بعد نبی لکان عمر بن الخطاب اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو فاروق اعظم نبی بن کر آتے ایک کون عمر نے آج بھی یاد رکھ لو فقیر دی گل یاد رکھو اگر کوئی بندہ اپنی اوقات نو یاد رکھے تے ڈگدا نہیں جے بندہ اوقاتاں بھول جان والا ہمیشہ ذلیل ہوندا ہے اوقات بھولن نہ والا بندہ ہمیشہ کامیاب ہوندا ہے اپنے ماضی نو یاد رکھو اپنے خاندان نو یاد رکھو اپنے رشتہ داراں نو یاد رکھو اپنا بیک گراؤنڈ یاد رکھو اپنی اوقات یاد رکھو عمر فاروق رضی اللہ عنہ دی عظمت تو صدقے جاواں امیر المومنین دی کرسی تے بیٹھے نے نال تے فاروق اعظم جلیل القدر امیر المومنین جنہ دی شان اللہ نے وکھری تے نرالی بنائی ہے 25 لاکھ مربع میل دا حکمران ایک کون فاروق اعظم ہے فرما رہے نے اگر دریائے نیل دے کوئی کتا بھی پیاسا مر جائے تے اون دا بھی جواب میں محشر دے میدان اندر دیواں گا ایک کون فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جیڑے رات دے اندھیرے اندر مدینے دیاں گلیاں اندر گشت فرماندے نے تے اپنا بیس بدل کے جاندے نے کوئی پہچان نہ لوے کہ امیر المومنین نے ایک کون فاروق اعظم نے بار جنگل دے اندر کوئی پردیسی نظر آ جائے اپنی بیوی نو لے کے ان دی بیوی دی خدمت واسطے جاندے نے ایک کون امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے مدینے دی گلی اندر گشت کردیاں امیر المومنین ایک گھر وچ رون دی آواز آئی ہے فاروق اعظم نے دروازہ کٹکھٹایا تے ایک مائی سامنے آئی فرماندے نے مائی جی تواڈے بیٹے کیوں رو رہے نے اس مائی نے عرض کی تھی میرے بیٹیاں کول کھان نو کچھ نہیں اور رات دا پچھلا پیر ہو گیا ہے میرے بیٹے بھوک نال بلک رہے نے فاروق اعظم فوراً چپ کر کے واپس گئے نے نا بیت المال وچوں آٹا بھی لے لیا کچھ کھان نو چیزاں لے لیاں اپنے کندھیاں تے اٹھا کے لے آندا میرے فاروق اعظم نے خود ہانڈی تھلے اگ جلائی ہے نا میرے عمر فاروق نے خود ہنڈیاں پکائی آٹا گنیاں تے روٹیاں پکائیاں نے جدوں بچیاں دے منہ دے اندر لقمہ ڈالیا تے بچے بڑے خوش ہوئے جدوں بچیاں دی خوشی دیکھی نہ تے ماں دیاں بھی خوشی نال آنسو آ گئے نے ماں نے دعاواں دینیاں شروع کر دتیاں نے کہندی اللہ کرے عمر دی جگہ تے تو امیر المومنین بن جائے اللہ کرے عمر دی جگہ تے تو کرسی تے بیٹھ جائے اے مدینے دی ریاست دا امیر المومنین عمر نو تے پتہ ہی کوئی نہیں اسی بھوک نال مر رہے ہیں ساڈے بچے پریشان نے حضرت عمر دیاں اکھاں جھک گئیاں نے اکھاں وچوں آنسواں دے سیلاب آ گئے نے عمر دی داڑھی مبارک وچوں آنسواں دیاں جھڑیاں لگ گئیاں نے کافی دیر تک مائی دیاں گلاں سندے رہے نے تے جان لگیاں نہ عرض کردے نے عمر بڑا ہی غریب آدمی ہے عمر بڑا ہی شریف آدمی ہے
عمر بڑے ہی اچھا بندہ ہے اماں جی کدے قیامت والے دن میرے آقا نو میری شکایت نہ کر دینا کدے قیامت والے دن اللہ دی بارگاہ دے اندر عمر دیاں شکایتاں نہ لانا حضرت امیر المومنین پھر فرما رہے نے اللہ نے تواڈیاں دعاواں ماں جی قبول فرما لیاں نے تسی جدوں امیر المومنین دے دفتر آؤ گے نا تے کرسی تے بیٹھا ہویا مینوں ہی ویکھو گے کیا خوبصورت انداز ہے امیر المومنین دا اے فاروق اعظم نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بڑے بڑی جگہ تے بیان کر چکے ہاں مدینے دے جنگلاں وچ اگ لگ گئی نا تے صحابہ نے آ کے دسیا امیر المومنین نو اے مصطفیٰ دی اتباع دا ایک کمال ہے حضور دی محبت دا کمال ہے میں آج ہی ایک حدیث پاک دی کتاب دی شرح پڑھ رہا سا کہ حضور دے جان تو بعد نا حضرت فاروق اعظم حضرت صدیق اکبر جدوں بھی شیشہ دیکھ دے سن نا اپنی شکل نظر نہیں سی آؤندی سرکار نظر آؤندے سن جدوں بھی حضرت فاروق اعظم اور سرکار ابو بکر صدیق زندہ باد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے امیر المومنین نے دسیا کہ مدینے دے جنگل دے اندر اگ لگ گئی ہے اتباع مصطفیٰ دا کمال دیکھو فاروق اعظم نے اپنا جبہ اتاریا صحابہ دا سوال ہے کہ مدینے دے جنگل اگ لگ گئی ہے اور سانو خطرہ ہے کہ یہ جنگل وچ اگ پھیلدی مدینے دے قریب آ جائے گی یہ شہر نبی ہے مدینہ تو نبی ہے نقصان نہ ہو جائے فاروق اعظم نے اپنا جبہ اتار کے فرمایا جنگل دی اگ نو جا کے کہو کہ فاروق اعظم دا جبہ ہے کوئی مثال ایسی کائنات وچ نہیں ملتی اے فاروق اعظم دی شان دا کمال ہے مصطفیٰ دی غلامی دا صلہ ہے جبہ مبارک جنگل دی اگ دے سامنے کر دیتا جنگل دی اگ نو کنے دسیا اے عمر دا جبہ ہے جنگل دی اگ نو کنے کیا کہ اے عمر دا جبہ ہے اے صحابہ نے جا کے این سامنے کر کے فرمایا اے دیکھ لے عمر فاروق دا جبہ ہے اگ اوتھے ہی بسم ہو گئی فوراً بجھ گئی ایک دفعہ آ گیا آپ عدالت وچ بیٹھے سن ایک دفعہ زلزلہ آ گیا فاروق اعظم نے اپنا درہ فاروقی پکڑیا جنہوں عام حالت کے اسی کوڑا بھی کہنے ہیں وہ کوڑا درہ فاروقی پکڑیا نا باہر نکل آئے ایک درہ ماریا زمین تے فرمایا تیرے اتے عمر عدل نہیں کر رہا جن دے خط نال دریائے نیل چل لے میرے کو ٹائم نہیں ہے فاروق اعظم دی تے شان وراول ورا ہے نا جمعے دے خطبے ٹائم بہت گھٹ ہوں دینا درہ مار کے فرمایا تیرے اتے عمر عدل نہیں کر رہا پھر دوبارہ درہ ماریا تیسری مرتبہ فرمایا کہ جنی دیر تک میں تیرے تے عدل کر رہا دوبارہ زلزلہ نہ آئے فاروق اعظم اندر چلے گا جن سال آپ نے حکومت فرمائی ہے دوبارہ زلزلہ مدینے وچ اے فاروق اعظم نے مصر دے گورنر نے خط لکھیا عرض کی دی حضور دریائے نیل دا بڑا عجیب معاملہ ہے اے مصر دے کول دریائے نیل ہے اس دریائے نیل دے وچ نا ہر سال ایک کماری لڑکی غیر شادی شدہ ان میرڈ دلہن بنا کے ان دے وچ سٹی جاندی ہے ایک دیو رہندا دریائے نیل دے اندر وہ جتنی دیر تک لڑکی نہ لے لوے وہ پانی نو چلن نہیں دیندا پانی بہت زیادہ تیز رفتار نال آوندا جدوں لڑکی سٹ دیتی جائے اور لڑکی غرق ہو جاندی ہے اس علاقے دے لوگاں دی واری بنی ہے جنہاں کول بچیاں نے ہر سال بعد اگلے گھر نے بچی سنوار کے اتنے دریائے نیل وچ دینی ہے تو پھر جا کے وہ پانی چلتا ہے ورنہ پانی ختم ہو جاتا ہے خشک سالی ہو جاندی ہے میرے مولا فاروق اعظم دے چہرے تے جلال آ گیا آپ نے پینسل پھڑی کاغذ پکڑیا فاروق اعظم نے لکھنا شروع کیتا فرمایا میں عمر لکھ رہا ہوں میں محمد کا غلام ہوں امیر المومنین ہوں خلیفۃ المسلمین ہوں اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل اگر اس کے علاوہ چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی ضرورت نہیں ہے فاروق اعظم نے رکا لکھیا پانی وال آج تے رکا بندے وال لکھیے تے بندہ نہیں سمجھدا تے دریائے نیل نو کنے دسیا رکا عمر لکھ رہا ہے تصرفات دیکھو فاروق اعظم دا رکا نا قاصد لے کے نکلیا نا تے آپ نے جاندیاں ارشاد فرمایا بھی جدو رکا رکھے نا ان دے درمیان
تے تیزی نال باہر نکلی۔ انہیں کہا حضور کیوں خیریت ہے؟ فرمایا پانی اتنا تیز آئے گا کہ تیرے کو لیٹ ہونے تو بعد نکلیا نہیں جائے گا۔ پتہ بھی سی فاروق اعظم نو کہ میرے رکے دی قدر دریائے نیل بھی کرے گا۔ جدو آپ نے رکا انج درمیان میں رکھیا نا، فرماندے نے میں اینی تیزی نال باہر نکلیا، میرے نکلیاں گھٹنیاں تک پانی اتنا چڑھ چکیا سی کہ میرے گھٹنیاں نو پانی نے چھو لیا، تے پانی اتنا تیز ہو گیا مصر دی آبادی ڈبن لگ پئی۔ پھر خط لکھیا، آپ نے فرمارس کی تھی حضور پھر پانی اتنا چڑھ گیا کہ اے مصر دی آبادی ڈب رہی ہے۔ آپ نے فرمایا چلو پھر میں آواں گا۔ فاروق اعظم پھر تشریف لے آئے نا، فاروق اعظم پھر تشریف لے آئے نا، تے آپ نے درہ اپنا پھڑیا ہے۔ سبحان اللہ، انداز ویکھو ذرا اللہ دے بندیاں دا، مصطفیٰ دے غلاماں دا انداز ویکھو۔ درہ فاروقی پھڑ کے نا دریائے نیل دے کنارے تے کھڑے ہو گئے، تے کھڑے ہو کے اپنا درہ پانی تے رکھیا۔ وہ پانی تے رکھیے نا درہ یا سوٹا یا ڈنڈا تے اندر چلا جاندہ ہے، لیکن اتنے عجیب منظر ہے، عمر دے ایک کوڑے دے رکھن دی وجہ تو سارے دا سارا دریا دا پانی نیچے چلا گیا، سارے دریا دا پانی ان دی تہ نیچے آ گئی۔ فاروق اعظم نے پوچھا اور تھلے کراں کہ بڑا ہے؟ کتے پہنچے ہیں؟ میں کن دی گل کر رہا ہوں؟ فاروق اعظم دی اوقات نہیں بھلے، امیر المومنین دی کرسی تے بیٹھے نے تے پرانی قمیض ٹنگی ہے۔ وفد آئے باہر دیا ملکاں وچوں نے کہا حضرت جی ہے کہ یہ؟ فرمایا میری قمیض ہے۔ انہوں نے کہا حضرت کیڑی قمیض؟ فرمایا جدوں میں اونٹ چراندا ہوندا سا۔ اوقات قوم بھول جاندی ہے، ایک بندہ کاٹن دا سوٹ پا لوے 1200 والا، انہوں 5 روپے دی مایا لگی ہوئے اوقات بھول جاندی۔ اسی کتے پہنچے ہاں؟ جیڑا بندہ اپنی اوقات یاد رکھدا ہمیشہ کامیاب ہے۔ جڑا بڑا غریب آدمی ہوندا سی نا، لوگاں دے کم کر کے چھوٹے موٹے مزدوری کر کے، اج وہ اپنے آپ نال چودھری صاحب لکھواندا ہے، انہوں یہ شرم نہیں ہوندی کہ میں اپنی اوقات یاد رکھاں۔ پوری کائنات دا چودھری میرا رب العالمین ہے، اور کائنات دے چودھری مصطفیٰ تے مصطفیٰ دی آل ہے۔ 1.5 سال ختم ہوگی بات، کیونکہ مصطفیٰ نال ود کے کائنات نہ کوئی چودھری ہے، نہ حضور دی آل نال وڈا کوئی چودھری ہے، نہ حضور دے صحابہ نال وڈا کوئی چودھری ہے۔ انہوں نے ساری زندگی اپنی اوقات یاد رکھی۔ پھر جب انہوں نے عرض کی دی حضور امیر المومنین ہو، قمیض نو اتار دیو، کہ مولا فاروق اعظم رون لگ پے، انی آنسو آئے، داڑھی مبارک تار ہو گئی۔ فرمایا تانوں نہیں پتا امیر المومنین میں تے نہیں نہ بنیا، اے محمد دے قدماں دی خاک دیاں ذریاں دا صدقہ ہے، میں تے او ساں کہ میرے کو 4 اونٹ نہیں سن چرائے جاندے۔ ایک دن تہامہ دی زمین تے میرے والد خطاب نے 5 اونٹ مینوں دتے، تے مینوں کیا انہاں نوں سیدھی قطار وچ کھڑا کر۔ میں جدوں اگلا اونٹ سیدھا کردا سا پچھلا ہل جاندا سی، پچھلا سیدھا کردا سا درمیان والا ہل جاندا سی۔ میرے باپ نے میرے منہ تے تھپڑ مارے، عمر فرمان لگے اج یہ مقام اللہ نے محمد دے قدماں دا صدقہ دیتا ہے۔ 5 لاکھ مربع میل تے میں حکومت کر رہا، اور جس جگہ تو جس جگہ تک میری حکومت ہے اوتھے تک عمر دا فرمان چل رہا ہے۔ اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے 5 منٹ شہادت دا واقعہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگلے جمعے سرکار دی آل دی شہادت دا سلسلہ شروع ہوئے گا، کیونکہ محرم شریف دے جمعے آ رہے ہیں۔ 5 منٹ میرے کو موجود ہے، ٹائم میں عرض کرنا چاہنا۔ فاروق اعظم نے آخری حج پڑھیا نا کہ عمر زیادہ ہو رہی سی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دے بال سفید ہو گئے، جسم وچ کمزوری آ گئی۔ آخری حج پڑھ کے نا واپس نکلے نا جدوں، حضرت فاروق اعظم میدان عرفات وچ کھڑے ہو کے نا عرش وال عرض کردے نے مولا تیرا سورج بھی غروب ہو رہا ہے تے چاند بھی غروب ہو رہا ہے۔ چاند نے بھی بڑی روشنی رات وچ کیتی ہے، سورج نے بھی بڑی روشنی دن وچ کیتی ہے، لیکن جدوں غروب ہوندے نے نا مولا انہاں دی توانائی اور انہاں دی چمک کمزور ہو جاندی ہے۔ جس طرح سورج اپنی روشنی دے کے غروب ہونے والے پاسے چلا جاندہ ہے نا، میں عمر بھی تیرے بندے نے نا، اللہ اکبر، تیری زمین تے عدل دا پرچم بلند کر دے۔ میرے اللہ، میں تیرے محبوب دی دتی ہوئی طاقت نال 5 لاکھ مربع میل تے اسلام دا جھنڈا انصاف نال بلند کیتا ہے۔ اللہ جسم میں طاقت ختم ہو رہی ہے، بڑھاپا چھا گیا ہے، ہن میری ہڈیاں وچ طاقت نہیں رہی۔ دعا کی کردے نے اللہم انی اسألک شہادتاً فی سبیلک، میرے اللہ مجھے اپنے رستے میں شہادت عطا فرما۔ اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، فرماندے نے وَوَفَاتًا فی بلد رسولک،
جدوں میری شہادت دا ٹائم آوے نا تے شہر تیرے نبی دا مدینہ ہوئے. اے میرے عمر فرما رہا ہے. اے دعا دے لفظاں تے غور کرو. اللہم انی شہادتاً فی سبیلک، اپنے رستے میں مجھے شہادت دے دے. وفاتاً فی بلد رسولک، جدوں میرا ٹائم آوے جان دا، شہادت دا وقت آ جائے، لکھیا جائے، دعا منظور ہو جائے تو شہر تیرے نبی دا مدینہ ہوئے. اس تو علاوہ میں کچھ نہیں چاہی دا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپسی ٹرے نے مکے والو، مدینے دے رستے دے اندر میرے آقا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک دن رات نو جدو سفر دے اندر آ رہے نے تے رات دا ٹائم پچھلا ہو گیا، ایک درخت دے تھلے آرام کرن واسطے لیٹے نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ رات دا پچھلا پیر تے عمر فاروق نے ایک کچی مٹی دا ڈیلا پکڑ کے سر دے تھلے رکھیا. حضرت عمر نو ساری رات دی نیند نہیں آئی نا تے فاروق اعظم بار بار روئی جا رہے نے، عرض کر رہے نے اللہم انی شہادتاً فی سبیلک ووفاتاً فی بلد رسولک. رب العالمین میری دعاؤں قبول فرما لے، اپنے رستے اندر شہادت عطا فرما دے. جدو میرا آخری ویلا آوے نا تے تیرا شہر نبی دا مدینہ ہوئے. اے واپس مدینہ منورہ آ گئے نے. ابو لولو نامی نے فیروز نے بڑی ضلالت دا پاٹ ادا کیتا. حضرت فاروق اعظم نے رضی اللہ عنہ نے ان دن نال ایک دو گلاں کیتیاں، غصہ کر گیا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے دے اندر مسجد نبوی دے مصلی تے نماز پڑھا رہنے نا. فاروق اعظم نے نماز پڑھائی، پیچھے آپ دے عبد الرحمن بن عوف کھڑے نے، مولا علی بھی کھڑے نے نا، اور بھی جلیل القدر صحابہ نے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دا قاتل چلدیاں مسجد نبوی دی اندر آ گیا. زہر دے نال بجھیا ہویا خنجر ظالم نے لے کے آیا، صفن دے اندر چھپ جاندے. جدو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے نماز شروع کرا دیتی، اس صفن چیردہ ہویا آگے بڑھیا. سامنے آ کے محراب دے اندر حضرت فاروق اعظم دے جسم مبارک نیزہ ماریا، خنجر مار دیتا نا. اللہ دے پیغمبر سرکار دو عالم دے دوسرے خلیفہ امیر المومنین، اس قدر خون فاروق اعظم دا نکلیا کہ نبی دے مسلط خون ہی خون ہو گیا نا. حضرت فاروق اعظم سیڈ تے گر گئے نے نا. آپ نے عبد الرحمن بن عوف نو اشارہ فرمایا تے فرمان لگے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. فرماندے نے پہلے نماز ادا کر لو، نماز ادا کرو. دو رکعتاں پڑھائیاں نے فاروق اعظم نے. عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں اگے بڑھیا تے نماز مکمل کر لی. پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نو اٹھایا. 26 ذوالحج دے قریب دے دن نے، جڑا حج دا دن نے، اس دن دا وقت سی نا. اللہ دے پیغمبر دے دوسرے خلیفہ تے محمد رسول اللہ دے سسر امیر المومنین حضرت فاروق اعظم نو گھر لے آندا گیا. جیڑی دوائی پلائی گئی ہے نا وہی باہر نکل جاندی ہے زخماں دی طرف. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں مینوں کسے حکیم نو چیک نہ کراؤ، دوائیاں نہ لے کے دیو، کیونکہ میرے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مینوں ملے لے. میں ظہور دے نال ملنا چاہ رہا ہوں. اپنے بیٹے مختصر، میرا ٹائم ختم ہو گیا، مختصر کرا توجہ. اپنے بیٹے عبداللہ ابن عمر نو مولا فاروق اعظم نے بلایا تے کول بلا کے فرماندے نے جا کے اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ اندر میرا سلام عرض کری تے انہاں نو آکھی نا جیڑی محمد رسول اللہ دے گنبد خضرہ دے اندر جگہ بچی ہوئی ہے، ابو بکر صدیق دے نال جیڑی جگہ بچی ہوئی ہے نا عمر ان دے وچ دفن ہونا چاہندا ہے. تے اپنے بیٹے نو وصیت بھی فرما رہے نے اگر تیرے واپس آن تو بعد میں دنیا تو چلا جاواں، انہاں اجازت دتی نا تے مینوں دفنایا جے. اگر اجازت ماں جی نے نہ دتی ہوئے
مینوں مسلماناں دے قبرستان جنت البقیع وچ دفنا دیا جے میرے محبوب دی زوجہ محترمہ اما جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جدو خواب سنی نا تے آپ دیا اکھاں وچوں آنسو آ گئے اما جی فرما دیاں نے بیٹا عمر دے اسلام تے بڑے احسان نے بیٹا عمر نے اسلام دی بڑی مدد فرمائی ہے بیٹا عمر دے میرے محبوب نال وفا دا حق ادا کیتا ہے لیکن بیٹا یہ جگہ تے میں اپنے واسطے رکھی سی نا میرا دل کردہ سی میرا خامن محمد تے ابو بکر میرا باپ ان دے نال میں ہی دفن ہو جاندی لیکن عمر دیاں قربانیاں اینیاں نے عمر نو دس دے میں اپنی جگہ تیرے واسطے وقف کر دیتی ہے اے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے عبداللہ بن عمر آئے نے نا میرے فاروق اعظم نے کان اندر آگے ہونا گل دسی حضرت فاروق خوش ہو گئے نے کیونکہ سبز گنبد دے اندر جو بچ دی سی تھا کملی والے دے یاراں دے کم گئی کہہ لے اللہ سبز گنبد دا نظارہ تینو زندگی نصیب فرمائے سبز گنبد دے اندر جو بچ دی تھا کملی والے دے یاراں آ گئی سبز گنبد جی بچ دی سی تھا کملی والے